یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 3۔ غلام حیدر گرو ہرسا ریلوے اسٹیشن پہنچا تو رفیق بگی لیے وہاں موجود تھا۔ چراغ تیلی اور جانی جھیمپا بھی اپنی چھوئیوں اور گنڈاسوں کے ساتھ پاس ہی کھڑے تھے۔ راستے میں دشمنوں کے گاؤں پڑتے تھے، اس لیے رفیق نے انہیں ساتھ لے لیا تھا۔ غلام حیدر کے آنے کی خبر تو کسی کو نہیں تھی، لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے والد شیر حیدر کی اچانک موت پر ضرور آئے گا، اس لیے دشمن کچھ بھی اوچھی حرکت کر سکتے تھے، جس کے لیے بہت سے جوانوں کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر غلام حیدر سے رفیق پاولی نے کہلا بھیجا تھا کہ وہ جلال آباد تک ریل میں آنے کے بجائے منڈی گرو ہرسا میں ہی اتر جائے۔ ہم وہاں لینے کے لیے پہنچ جائیں گے تاکہ دشمن راستے میں ریل پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ریل 20 گاؤں میں رکتی ہوئی آتی تھی، دشمن کہیں بھی اس میں سوار ہو کر نامناسب حرکت کر سکتے تھے، جس کے بعد پچھتاوے کے سوا کوئی تلافی نہ ہوتی۔ ریل سے نکلتے ہی غلام حیدر کو 20 افراد کے گروہ نے گھیر لیا۔ فیقے پاولی نے اسے گود میں کھلایا تھا۔ غلام حیدر اسے چاچا کہہ کر مخاطب کرتا۔ ملتے ہی دونوں کے آنسو نکل آئے۔ پشتینی ملازم ہونے کے ناطے فیقے نے غلام حیدر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، پتر صبر کر، یہ اللہ کے کام ہیں۔ شیر حیدر اللہ کی امانت تھا، وہ اسے لے گیا، تو حوصلہ رکھ، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ پھر سب لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، غلام حیدر گھبرا نہ، یہ سب تیرے بازو ہیں، تیرے ایک اشارے پر مرنے کو تیار رہیں گے۔ اسی دوران بوٹا تیلی غلام حیدر کی بندوق پکڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ زندگی میں پہلی دفعہ بندوق کو ہاتھ لگایا تھا، اس لیے ہاتھ پھسلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد باری باری سب نے بندوق کو کاندھے پر رکھنے کی کوشش کی اور ہاتھوں میں تول تول کر وزن بھی ماپنے کی کوشش کی۔ بالآخر رفیق پاولی نے بندوق اپنے کاندھے سے لٹکا لی۔ غلام حیدر نے آنسو ہتھیلی سے صاف کر کے پونچھ ڈالے اور بگھی پر سوار ہو گیا۔ اس کے بعد تینوں بگھیاں جلال آباد کی طرف دوڑنے لگیں، جن میں شیر حیدر کے استبل کے خاص گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ شیر حیدر جلال آباد کے 3 گاؤں کا مالک تھا۔ جلال آباد میں اس کی ذیلداری کسی بھی شک و شبے اور چیلنج سے بالا تر تھی۔ خاص 30-40 آدمی ہر وقت ڈانگ برچھی سے لیس اس کے ڈیر پر موجود رہتے، لیکن عموماً وہ لڑائی بھرائی سے پرہیز ہی کرتا۔ کوشش یہی ہوتی کہ معاملہ صلح صفائی سے حل ہو جائے۔ ویسے بھی اتنی بڑی طاقت سے مخالفین دبکے رہتے اور بات آگے نہ بڑھ پاتی۔ اس کے علاوہ شیر حیدر کو انگریز سرکار سے جو ذیلداری کا پروانہ ملا ہوا تھا وہ بھی کم نہ تھا۔ بہت سے لوگ انگریز کا نام سن کر بھی گھورے میں چلے جاتے، مگر شیر حیدر انگریزوں سے ربط سب ذرا کم ہی رکھتا تھا۔ اس کے تعلقات کی حدود فیروز پور کے بڑے زمینداروں اور چھوٹے نوابوں تک تھی۔ علاقے میں بڑی زمینوں کے مالک زیادہ تر سکھ ہی تھے۔ مسلمان یا تو مزارے تھے یا پھر بہت کم زمینوں کے مالک تھے۔ اگر کوئی بڑا زمیندار تھا تو پھر وہ زیادہ ہی بڑا تھا، جیسے نواب افتخار۔ البتہ اکا دکا شیر حیدر جیسے بھی تھے، جو نواب تو نہیں لیکن بڑے درجے کے زمیندار ضرور تھے۔ اس طرح کے زمینداروں میں زیادہ کے پاس ذیلداری کا منصب بھی تھا، جو شیر حیدر کے پاس بھی تھا۔ شیر حیدر کا حریف مسلمانوں میں تو بالکل نہیں تھا، سوائے عبد الگجر کے، مگر وہ بھی زمیندار بہت چھوٹا تھا۔ اس کے ساتھ اس وقت رنجش پیدا ہوئی جب وہ شیر حیدر سے بیلوں کی دوڑ ہارا تھا۔ اس دوڑ میں عبد الگجر شیر حیدر سے 50 ایکڑ زمین ہار گیا۔ شیر حیدر کے زیادہ حریف سکھوں میں سے تھے، لیکن وہ بھی کھل کر سامنے نہیں آ سکتے تھے، سوائے سدھا سنگھ کے۔ وہی ایک شیر حیدر کا مرکزی حریف تھا، جس کے ساتھ اس کی گہری دشمنی تھی۔ یہ دشمنی پچھلی 2 نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ جب شیر حیدر کے والد سردار علی حسین بخش کے گاؤں شاہپور اور سدھا سنگھ کے والد موہن سنگھ کے گاؤں جھنڈ والا کے درمیان کبڈی کا میچ ہوا۔ اس مقابلے میں اگرچہ سکھ مسلمان کھلاڑیوں کی کوئی تخصیص نہیں تھی، دونوں طرف ملے جلے پہلوان تھے،
لیکن جب پھجا سنگھ کا گھٹنا جمال خان کے ہاتھوں کھیلتے ہوئے تڑک گیا تو نعرہ بازی شروع ہو گئی۔ نعرہ بازی کے دوران لڑائی کا سما بن گیا۔ اس کے بعد دونوں طرف سے برچیاں اور ڈانگیں نکل آئی۔ لڑائی میں موہن سنگھ کے گاؤں کا ایک بندہ مر گیا۔ پھر دونوں طرف سے پرچے ہو گئے۔ چونکہ پورے گاؤں لڑائی میں شامل تھے، لہٰذا قتل ایسے بلوے میں بدل گیا جس کے قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ دونوں گاؤں بہت عرصے تک مقدمے بازی کے بعد عارضی طور پر صلح کر بیٹھے، لیکن دونوں کے اندر کینے کی آگ جلتی رہی جو مستقل دشمنی کی شکل اختیار کر گئی۔ اس دشمنی میں دونوں پارٹیاں گاہے گاہے ایک دوسرے کا تھوڑا بہت نقصان کرتی رہتی۔ وہی دشمنی سدھا سنگھ اور شیر حیدر کو وراثت میں ملی، اور اب شیر حیدر کی وفات کے بعد غلام حیدر کے کھاتے میں پڑ گئی۔ سردار سدھا سنگھ کی زمین شیر حیدر سے زیادہ تھی، لیکن 2-3 دفعہ کی لڑائی میں پلڑا شیر حیدر کا ہی بھاری رہا۔ عدالت کچہری میں بھی سدھا سنگھ کو کچھ برتری حاصل نہ ہو سکی، اس لیے اس کے اندر انتقام لینے کی کسک موجود رہی۔ اب جو اس نے شیر حیدر کے مرنے کی خبر سنی تو باغ ہو گیا۔ فوراً جگبیر سنگھ، شام سنگھ، پیت سنگھ اور فوجا سیو کو بلا کر شراب کی محفل جما دی۔ پورے 2 گھنٹے شراب پیتے رہے اور بکرے بلاتے رہے۔ نشہ اترا تو مستقبل کے صلاح مشورے شروع کر دیے۔ سورج نے نیزی کی انی چھوڑ دی تھی اور سائے نے مشرق کی طرف قد بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ نیم کے پرانے درخت نے احاطے کا 100 فٹ قطر اپنے گھیرے میں لے کر دھوپ کو روک رکھا تھا، اس لیے چرپائیاں اور مونڈھے مشرقی دیوار کے ساتھ لگ گئے، کیونکہ وہاں ابھی دھوپ کافی تھی اور نیم کا سایہ 2 گھنٹے تک وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ احاطے کا صحن بہت بڑا تھا اور باریک اینٹوں سے سارے کا سارا فرش کیا گیا تھا۔ اس لمبے چوڑے صحن کے ایک کونے میں پانی کا بڑا گہرا کنواں بھی تھا، جو نہ صرف سدھا سنگھ کی حویلی کی ضروریات پوری کرتا بلکہ سب گاؤں والے بھی اس کنویں کو استعمال کرتے اور کسی کو روک ٹوک نہ تھی۔ سردار سدھا سنگھ متروں کے ساتھ سردی کی دھوپ میں بیٹھ کر معاملات پر غور کرنے لگا۔ حویلی کے سب دروازوں کی بلیاں چڑھا دی گئی تھی۔ احاطے کی دیواریں پکی اینٹ سے چن کر 20 فٹ تک اونچی کی گئی تھی، لیکن ان پر کسی وجہ سے پلستر نہیں کیا گیا تھا۔ اینٹیں بارشوں اور زمانے کی ہواؤں کے سبب سیاہ ہو چلی تھی۔ دیواروں میں بھی پیپلوں کی شاخیں نکل آئی تھی۔ ویسے بھی دیواروں کو آرائش یا پلستر کرنا عموماً دیہاتوں میں ضروری نہیں سمجھا جاتا، البتہ احاطے کے گیٹ یا مرکزی دروازے پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ وہ سردار سدھا سنگھ نے اپنی بساط کے مطابق اچھی خاصی دی تھی۔ شیشم کی پکی لکڑی کا دروازہ، جس کی رنگت پالش کے بغیر ہی اتنی سیاہ تھی کہ توے کی طرح چمکتی دکھائی دیتی۔ چوکھاٹ 1.5 فٹ مربع چوڑے تھے اور تختے 3-3 انچ موٹے۔ تختوں پر پیتل کے 2-2 انچ موٹے سینکڑوں کیل اس کی ہیبت میں اس طرح اضافہ کرتے کہ 20 فٹ اونچا اور 12 فٹ چوڑا دروازہ اژدہی کی طرح نظر آ رہا تھا۔ دروازے کی ڈیوڑی کے اوپر دائیں بائیں 2 برج تھے، ان پر پتھر کے 2 شیر منہ کھولے کھڑے تھے، جیسے ابھی کچھ ہڑپ کرنے والے ہوں۔ نئے آنے والے کو تو بالکل اصلی دکھائی دیتے اور وہ ایک دفعہ سہم جاتا۔ سردار سدھا سنگھ نے اپنی مونچھوں کو رسے کی طرح بل دے کر ہلکا سا جھٹکا دیا، پھر فٹ بھری لمبی داڑھی کے اندر انگلیاں ڈال کر زور سے تھوڑی کھجائی اور سامنے بڑے مونڈے پر اپنی ٹانگیں پھیلاتے ہوئے چھدو کو آواز دے کر دروازوں کو پہرا بند کرنے کا کہا۔ ادھر چھدو لنگڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، ادھر سدھا سنگھ نے جگبیر سنگھ کو مخاطب کر کر اپنی بات شروع کی، جو پہلے ہی اس انتظار میں تھا کہ کب سدھا سنگھ اسے اصل بات کی طرف آتا ہے۔ جگبیرے، واہ گرو نے اس سے اچھا موقع نہیں دینا۔ شیر حیدر کا منڈا ابھی ندان ہے، تکڑے ہو کر اپنا وار کر دیں، آگے کی شرما گرو جو رکھو گے۔ جگبیر آگے کی طرف جھکتے ہوئے دھیمے دھیمے بولنے لگا، سردار جی، میرا ایک مشورہ کبھی ضائع نہ کرنا۔ بانس کی کومپل زمین سے نکلتے ہی کاٹ دو، ورنہ اس کا نیزہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ چک جدھا پور میں آج ہی بندے بھیج کر غلام حیدر کی مکئی کی فصل ویران کر دو۔ 20 ایکڑ مکئی کو پہلا دھکا ابھی لگا دو۔ جو گڈوں پر لاد کر لا سکتے ہیں وہ لے آئیں، باقی کو آگ لگا دیں۔
پیت سنگھ جس کے سر کے بال گھنے ہونے کے ساتھ ڈب کھڑبے بھی ہو چکے تھے، اس نے اپنے زانوں پر ہاتھ رکھ کر گفتگو میں حصہ لیا۔ سردار سدھا سنگھ، منڈے کو سر ہی نہ اٹھانے دو، میں تو کہتا ہوں دیر کرنا گرو جو کے ویریوں کا کام ہے۔ میرے تو جی میں سا اس وقت آئے گا جب شیر حیدر کے منڈے کو فلانگ کر دیں گے۔ ابھی پیتا سنگھ بول ہی رہا تھا کہ بیچ سے بیدا سنگھ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، سردار سدھا سنگھ، میری کرپان تو بڑے وروں سے پیاسی ہے۔ واگھرو جانتا ہے میں نے اس دن کے لیے کتنی منتیں مانگی، روز اس کی دھار تیز کرتا ہوں، جب تک یہ کسی مسلے کا لہو نہیں پی لیتی واگھرو کی سونہ اسے سہج نہیں ملے گی۔ فوجا سیو یہ باتیں آرام سے بیٹھا سنتا رہا اور خاموشی سے داڑھی کھجاتا رہا۔ سدھا سنگھ نے فوجا سیو کو مسلسل خاموش بیٹھے دیکھا تو مخاطب کر کے تائید کی خواہش کی۔ فوجا سیو نے پہلے بائیں ہاتھ سے اچھی طرح کان میں کھجلی کی اور ایک دفعہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر چند منٹ خاموشی سے سدھا سنگھ کی طرف دیکھتا رہا اور آخر کار سہج سے بولا، سدھے، آگے تیری مرضی، پر میری مانو تو یہ موقع ٹھیک نہیں۔ شیر حیدر کے بندے اس وقت زیادہ ہوشیار ہوں گے، اگر وار اوچھا جا پڑا تو بڑی نموشی ہوگی۔ شیر حیدر کا منڈا ضرور ندان ہے، پر فیکا اور اس کے بیلی متر تو ندان نہیں، وہ تم سب سے زیادہ چاتر ہیں۔ ویسے بھی ہی لوگ چنگا نہیں جانیں گے اور سرداری کو مین آئے گا۔ تھوڑے دن ٹھہر کے حالات کی ٹو لے لو، پھر جو گرو جی کی منشا ہوگی۔ بڑے دن پڑے ہیں بدلہ لینے کو۔ پیت سنگھ بے صبری سے فوجا کی بات سن رہا تھا، ایک دم جوش میں آ گیا۔ فوجے، آج تک تو نے بزدلی کے علاوہ کوئی مشورہ دیا ہے؟ واہ گرو کی جے، ہم اب تیری بات مانیں گے؟ فیکا چاتر ہے تو ہوئے، آخر وہ ہے تو پاولی کا پاولی۔ سرداروں کے موت کے برابر اس کی عزت نہیں۔ اس کی عقل اس وقت تک کام کرتی تھی جب تک شیر حیدر کا سر پر ہاتھ تھا۔ کمی کمین خود کچھ نہیں ہوتا، اس کی دلیری اس کتے جیسی ہوتی ہے جو مالک کی ہلا شیری کے بغیر گدڑ سے بھی ہولا ہوتا ہے۔ کہو تو فیکے پاولی کو کل ہی بودیوں سے پکڑ کر سردار سدھا سنگھ کے آگے پھینک دوں۔ باقی رہا سرداری کو مینا، تو اس کے لیے ایک بات دھیان میں رکھ، جنگ میں سب جائز ہے۔ او پیتے، بیٹھا رہ تو، فوجا سیو غصے سے بولا، پھر تو ایک طرف ہو جائے گا، بھگتان تو سدھا سنگھ کو ہی دینا پڑے گا۔ تیرے سر میں بھیجا نہیں، بھوسا اور گوبر برا ہے، جب دیکھو ڈانگ برچی اور کرپان کی باتیں کرتا ہے۔ کبھی چوہا تک تو مارا نہیں تو نے، 2 گھونٹ کیا پی لیتے ہو، دم پر کھڑے ہو جاتے ہو۔ سودھے کی طرف مخاطب ہو کر، دیکھ سردار سدھا سنگھ، میں تو تجھے یہ صلاح نہ دوں گا، آگے تیری مرضی۔ پیت سنگھ فوجی کا تانا سن کر سرخ ہو گیا، فوراً کرپان کھینچ کے بولا، فوجی، تجھے میں پتا کے برابر جان کے لحاظ کرتا ہوں، پر تیری منشا عزت کروانے کی نہیں، اور رہنے دے۔ فوجا دوبارہ بولا، تو نے اپنے پتا کی عزت کبھی نہیں کی، میری کیا کرے گا؟ بیچارہ جیٹھ ہار کی ننگی دوپہروں میں کنکاں گاتے اور تتی زمین پر چتڑ گھساتے گھساتے سڑ سڑ کے مر گیا، تجھے تو دارو اور بوٹے کے سوا کچھ لینا نہیں۔ فوجے، مجھے غصہ نہ دلا، ورنہ اسی وقت تیری رت نکال کے بہا دوں گا۔ پیت سنگھ ایک دم موڈے سے اٹھا اور کرپان پکڑ لی۔ دونوں کو جھگڑتا دیکھ کر سدھا سنگھ نے بات کاٹ دی اور گرج کر پیت سنگھ کی طرف منہ کر کے کہا، نہ، پر میں نے تمہیں آپس میں لڑائی کے لیے اکٹھا کیا ہے یا صلاح مشورے کے لیے؟ اپنی بکواس مکا کے غلام حیدر کا اوپا کرو بس۔ یہ کہہ کر سدھا سنگھ نے دوبارہ چھدو کو آواز دی، جو سدھا سنگھ کی سفید گھوڑی کو دانا کھلانے میں مگن تھا۔ چھدو آواز سنتے ہی لنگڑاتا ہوا دوڑ کر سردار سدھا سنگھ کی چرپائی کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ چھدو کو پتہ چل چکا تھا سردار جی کیا کہنا چاہتا ہے، مگر وہ پوری ہدایت لینے کے لیے باادب کھڑا رہا۔ سردار سدھا سنگھ نے اسے متھا سنگھ کو بلا کر لانے کو کہا تو اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دوڑ لگا دی اور باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد پیت سنگھ نے اٹھ کر پھر دروازے کی بلی گرا دی اور پورے منصوبے پر غور کرنے لگا، مگر فوجا سیو ہوں ہاں کے سوا چپ بیٹھا رہا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی
اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔